السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو شخص 10 محرم الحرام بروز جمعہ یہ تسبیح پڑھے گا، اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اس کی نسلیں سنور جائے گی اور 100 سال تک اسے کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ محترم عزیزو، اب ذرا ٹھہریے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ یہ جملہ پڑھ کر آپ کے دل میں کیا گزرا؟ کیا آپ نے سوچا کہ یہ سچ ہے یا نہیں؟ یا پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش یہ واقعی سچ ہو؟ میں آپ سے بالکل سیدھی اور صاف بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی دھوکے میں رہیں۔ لیکن پہلے مجھے بتائیے، کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا موڑ آیا ہے کہ ہر راستہ بند محسوس ہو؟ صبح اٹھتے ہی ذہن میں فکروں کا انبار ہوتا ہے، رات کو سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، گھر میں بچوں کے چہرے دیکھتے ہیں تو دل بھاری ہو جاتا ہے کہ کل کیا ہوگا، مہینے کے آخر میں پیسے پورے نہیں پڑتے، کوئی بیماری ہے جو جاتی نہیں، یا کوئی ایسا درد ہے جو کہنے کا نہیں۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آج کی یہ گفتگو ہر اس انسان کے لیے ہے جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہے مگر باہر سے مسکرا رہا ہے۔ دیکھیے، میں نے جو جملہ اوپر لکھا وہ آپ کو ایک نمونے کے طور پر دکھایا، کیونکہ یہی وہ قسم کا جملہ ہے جو آج لاکھوں ویڈیوز میں بکھرا پڑا ہے۔ یوٹیوب کھولیے، فیس بک کھولیے، واٹس ایپ کھولیے، ہر طرف ایسے جملے ملیں گے جن کا نہ کوئی مستند حوالہ ہے اور نہ کوئی سند ہے، بس ایک چمکدار تھمبنیل ہے اور ایک لمبا چوڑا دعویٰ ہے، اور ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات کہاں سے آئی، کس نے کہی، اور کیا واقعی ایسا ممکن ہے۔ یہ ہماری کمزوری نہیں، ہماری مجبوری ہے، کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ کسی بھی تنکے کو سہارا سمجھ لیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لاکھوں گھر ایسے ہیں جہاں رزق کی تنگی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ باپ دن بھر محنت کرتا ہے پھر بھی گھر کا چولہا مشکل سے چلتا ہے، ماں رات کو چادر میں منہ چھپا کر روتی ہے تاکہ بچے نہ دیکھیں، جوان بیٹا نوکری کے لیے دھکے کھاتا ہے اور آخر میں مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے، بیٹی کی شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے اور والدین کے پاس جہیز کے پیسے نہیں، اولاد ہے تو نافرمان ہے، اولاد نہیں تو دل خالی ہے، بیماریاں ہیں جو علاج کے باوجود جاتی نہیں، یہ تکلیفیں حقیقی ہیں، ان کا درد حقیقی ہے اور ان کا حل بھی موجود ہے، لیکن وہ حل کسی جعلی پیر کے ہاتھ کی لکیروں میں نہیں، کسی چائنا چینل کی من گڑت تسبیح میں نہیں، بلکہ اللہ کے سچے کلام اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند سنت میں ہے۔ ذرا غور کریں کہ آج کل یوٹیوب پر کس قسم کے چینل چل رہے ہیں، ایسے چینل جن کا کوئی چہرہ نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی پہچان نہیں، بس ایک آواز ہے اور کچھ دعوے ہیں، یہ تسبیح پڑھو 7 منٹ میں رزق آئے گا، یہ عمل کرو 3 دن میں شادی ہو جائے گی، یہ دم کرو بیماری رات بھر میں ختم ہو جائے گی، اور ہمارے بھولے بھالے لوگ جو پہلے ہی تکلیف میں ہیں یہ سن کر پھنسا لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ان جعلی پیروں کے چکر میں پڑ کر گھروں کے گھر برباد کر بیٹھے ہیں، لاکھوں روپے دے آتے ہیں، تعویذ لے آتے ہیں، اور پھر جب کچھ نہیں ہوتا تو ان کے ایمان میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں کہ شاید دعا قبول نہیں ہوتی، شاید اللہ سنتا نہیں، شاید میری قسمت میں سکون نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ سب ایک بہت بڑا فتنہ ہے
جو ان کے ایمان کو اور ان کی جیب کو دونوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں آج آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ کمنٹس میں لکھیے کہ آج کے بعد آپ کسی بھی بے نام بے پہچان چینل کی بات پر بغیر تحقیق کے عمل نہیں کریں گے، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل اور محفوظ ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں کسی جعلی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ توکل کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اس بابرکت جمعے کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن پہلے ہمیں ایک ایسے مہینے کی طرف چلنا ہے جو تاریخ اسلام کا سب سے بھاری اور سب سے مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کی گہرائی کو سمجھے بغیر آج کے عمل کی روح کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے ذرا اپنی جگہ سنبھالیے، کیونکہ اب ہم ایک ایسی بات کی طرف جانے والے ہیں جو آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گی۔ بات کرتے ہیں محرم الحرام کی۔ یہ مہینہ صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک یاد ہے، ایک درس ہے، ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ لیکن آج جب ہم محرم کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلے کربلا آتی ہے، اور کربلا کے ذکر پر دل کیا محسوس کرتا ہے، ایک ایسا درد جو الفاظ میں نہیں سمایا جا سکتا۔ 10 محرم کا دن یہ وہ دن ہے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر جام شہادت نوش فرمائے تھے۔ اس قافلے میں نواسۂ رسول تھے، صحابہ کرام کے بیٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پردہ نشین خواتین تھی، اور ایک ایسا جذبہ تھا جو کسی بھی طاقت کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ ذرا تصور کریں اس لمحے کو جب ایک باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے اور صرف یہ مانگتا ہے کہ یا اللہ میری رضا تیری رضا میں ہے۔ یہ صبر کی وہ بلندی ہے جسے ہم صرف پڑھ سکتے ہیں، محسوس کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم تو ذرا سی تکلیف پر گھبرا جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، میرے اس جملے پر غور کیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، اقتدار نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف دین کی سربلندی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ باطل کو حق کہا جائے، ظلم کو انصاف کہا جائے، اور فسق و فجور کو حکومت کا لباس پہنایا جائے۔ انہوں نے اپنی جان دے دی، اپنے گھر والوں کی قربانی دے دی، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور یہی وہ سبق ہے جو کربلا ہمیں سکھاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اسوۂ حسینی پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں، یا ہم نے بھی یزید کی طرح دنیا کو دین پر ترجیح دے دی ہے؟ یہ سوال آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم خود سے سوال پوچھیں۔ کربلا کی زمین پر جب پانی بند کیا گیا تو چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی 6 ماہ کے تھے پانی کو ترستے رہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پانی مانگا، لیکن اس معصوم بچے کو بھی تیر سے شہید کر دیا گیا۔ جب میں یہ بیان کرتا ہوں تو میرے اپنے الفاظ بھاری ہو جاتے ہیں۔ کون سا باپ ہے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کے گلے میں تیر لگا دیکھے اور آنسو روک سکے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لمحے میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔
یہ وہ یقین ہے، یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ توکل ہے جس کی تعلیم کربلا دیتی ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی کی طرف آئیے، ہماری تکلیفیں کتنی بڑی ہیں، رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، اولاد کی فکر ہے، یہ سب حقیقی مسائل ہیں اور میں انہیں جھوٹا نہیں کہہ رہا، لیکن جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا، سجدہ نہیں چھوڑنا، یقین نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس اللہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو قبول کیا، انہیں جنت کا سردار بنایا، وہی اللہ آج آپ کی تکلیف کو بھی دیکھ رہا ہے اور اسے دور کرنے پر قادر ہے۔ محترم عزیزو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ محرم کو کیسے گزارتے ہیں؟ کیا صرف ماتم اور نوحہ تک محدود رہتے ہیں یا پھر اس مہینے کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ محرم کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کی طرف واپس آئیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے کر یہ پیغام دیا کہ دین کو زندہ رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ اور آج ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ان اعمال کو اپنائیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ وہ مخصوص عمل کیا ہے جس کا ذکر شروع میں ہوا، وہ تسبیح کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے جو اس مبارک مہینے کے جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہے اور جو مستند احادیث سے ثابت ہے۔ ابھی ذرا صبر کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ وہ عمل محض ایک رسم کی طرح کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کا دل تیار ہو، آپ کی نیت صاف ہو اور آپ سمجھیں کہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ بغیر سمجھے کیا گیا عمل وہی ہے جو وہ جعلی چینل کرواتے ہیں۔ ہم جو کریں گے وہ سمجھ کر کریں گے، دل سے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وظیفہ کوئی جادو نہیں ہے، وظیفہ اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ ہو اور آپ اس تک پہنچنے کے لیے ایک خاص دروازے سے جائیں، یہ عمل بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کا دل پاک نہیں، اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، اگر آپ کی زندگی میں حرام کی آمدنی ہے، اگر آپ نمازیں چھوڑتے ہیں تو کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور دعا بھی قبول ہوتی رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا کوئی عمل اثر نہیں کرے گا، چاہے آپ 1000 بار پڑھیں یا 1,00,000 بار پڑھیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سچی توبہ، یعنی نہ صرف زبان سے استغفار پڑھنا بلکہ دل سے یہ عزم کرنا کہ آج کے بعد وہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ توبہ کا مطلب ہے پچھلے گناہوں پر ندامت، موجودہ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم اور آئندہ نہ کرنے کی نیت۔ جب یہ 3 چیزیں ہوں تو توبہ سچی ہے۔ دوسری شرط 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ نماز ہمارا اللہ سے سیدھا رابطہ ہے۔ جو شخص دن میں 5 بار اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کی فریاد کو زیادہ جلدی سنتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ وظیفے بھی کرتا رہے تو اس سے فائدہ نہیں۔ تیسری شرط حلال رزق۔ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی کمائی میں حرام ملا ہوا ہے تو پہلے اسے صاف کریں، پھر اللہ سے مانگیں۔ چوتھی اور سب سے اہم شرط دل کی عاجزی۔
اللہ کے سامنے اس یقین کے ساتھ جائیں کہ آپ ایک بندے ہیں، بے بس ہیں، اور صرف اللہ ہی آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ تکبر کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ تکبر اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ محترم عزیزو، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ وظیفے اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی ٹکٹ خریدا ہو اور فوری نتیجہ چاہتے ہوں۔ میں نے 3 دن وظیفہ کیا، کچھ نہیں ہوا، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ کا اپنا وقت ہے، اپنی حکمت ہے، کبھی وہ فوری عطا کرتا ہے، کبھی بہتر چیز کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ یہ تینوں قبولیت کی صورتیں ہیں، اور آپ کو کبھی نہیں جاننا کہ اللہ نے آپ کی دعا کا کون سا راستہ چنا ہے، کیونکہ اللہ کو آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں عمل کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے عملی کی زندگی گزاریں اور صرف تسبیح پڑھتے رہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ عمل اور دعا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ باندھنے اور پھر توکل کرنے کا درس دیا، یعنی پہلے کوشش کرو، اسباب اختیار کرو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تسبیح پڑھنا اسباب کا ایک بہت اہم حصہ ہے، یعنی وہ روحانی قوت جو آپ کے مادی اسباب میں بھی برکت ڈالتی ہے۔ اب آتے ہیں اس مبارک عمل کی طرف جس کا آپ کو انتظار ہے۔ آج محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے، 10 محرم کا یہ مبارک دن ہے، اور آج محرم کے دوسرے جمعہ کا وہ مقدس دن ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں کا سردار فرمایا۔ جمعہ کے دن دعا کی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو مانگا جائے قبول ہوتا ہے، اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب جب محرم الحرام کی برکت، 10 محرم کی یاد اور جمعے کی فضیلت ایک ساتھ مل جائے تو یہ وقت کتنا قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ عمل آپ آج جمعے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے صبح ہو، دوپہر ہو یا شام۔ بس آپ باوضو ہوں، قبلہ رخ بیٹھ جائیں، دل کو تمام فکروں سے خالی کریں اور اللہ کی بڑائی کو دل میں محسوس کریں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ 7 بار درود پڑھیں، اور ہر بار پڑھتے وقت دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کریں۔ یہ وہ محبت ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کا کام کون روک سکتا ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب اس مکمل عمل کی طرف آئیے جو آج کے اس مبارک دن کے لیے ہے، اور جو مستند احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں ثابت شدہ ہے۔ میں آپ کو ہر حصہ الگ الگ سمجھاتا ہوں تاکہ کوئی التباس نہ رہے، اور آپ پورے یقین اور آگاہی کے ساتھ یہ عمل کریں۔ پہلا حصہ گناہوں کی معافی کے لیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ سمندر کی جھاگ کا اندازہ کریں، لاکھوں کروڑوں بلبلے، اور یہ تسبیح اتنے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ یہ کوئی من گڑت بات نہیں، یہ صحیحین کی حدیث ہے۔ تو آج جمعے کے اس مبارک دن میں 7 بار درود پاک کے بعد
آپ نے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما رہا ہے، اور ایک ایسا ہلکا پن محسوس ہوگا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حصہ 100 سال کی عبادت کے ثواب کے لیے۔ احادیث میں آیا ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جن کا ثواب میزان میں اس قدر بھاری ہے کہ انسان کی عمر بھر کی نفل عبادت بھی شاید اتنا ثواب نہ دے۔ ان میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی 4 تسبیحات ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل کلمات فرمایا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان 4 کلمات کو پڑھنا اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اگر ان کا وزن آسمانوں اور زمین سے بھی کیا جائے تو یہ بھاری پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کا ثواب اس قدر عظیم ہے کہ حدیث میں آیا ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ان 4 کلمات کو آج کم از کم 33 بار پڑھیں۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں کہ یہ کلمات جب دل کی گہرائی سے پڑھے جاتے ہیں تو ایک ایک لمحے کا ثواب آسمان چھو لیتا ہے۔ ان کو آپ زندگی کا حصہ بنائیں۔ تیسرا حصہ صحت اور شفا کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ کو حدیث میں فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا اور اسے سورۃ الشفا بھی کہا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر ایک شخص کو سانپ کے ڈسنے سے شفا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آج کے اس مبارک عمل میں تسبیح کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور پھر جسم پر پھیرنا ہے۔ اگر کوئی مریض ہو تو اس کے جسم پر بھی پھیر سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہ دم شفا کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، بس کامل یقین ضروری ہے۔ چوتھا حصہ اولاد کی اصلاح اور نسلوں کو سنوارنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نیک بندوں کی دعا بیان کی ہے، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہ دعا قرآن کی سورۃ الفرقان میں موجود ہے، اور یہ ان لوگوں کی دعا ہے جنہیں اللہ نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے خاص بندے کہا ہے۔ آج کے اس عمل میں تمام تسبیحات کے بعد یہ دعا 11 بار پڑھیں اور دل کی گہرائی سے اللہ سے مانگیں کہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں دیندار بنا دے، انہیں میری عزت اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ مختصر خلاصہ: 7 بار درود پاک، 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ 11 بار ربنا ہب لنا من ازواجنا سورہ فرقان کی آیت پڑھیں۔ آخر میں دوبارہ 7 بار درود پاک۔ پورا عمل اللہ کے نام سے شروع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پر ختم۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اسلام کی روح کے مطابق ہے، جس کی بنیاد مستند احادیث اور قرآن مجید پر ہے، نہ کہ کسی جعلی چینل کی من گھڑت بات پر۔ محترم عزیزو، میں آپ سے آخر میں ایک دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے اور اس میں حکمت ہے، لیکن جو شخص اللہ کو پکڑے رہے، جو سجدے میں رویا کرے، جو اللہ کے سامنے اپنا دل کھولے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں بھی تنہا نہیں تھے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔
اور آپ بھی اس وقت تنہا نہیں ہیں، کیونکہ اللہ آپ کی فریاد سن رہا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ پکارو، سچے دل سے پکارو، یقین کے ساتھ پکارو۔ آج جمعے کے اس مبارک دن میں، محرم الحرام کی اس پاک گھڑی میں یہ عمل کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی بیماریاں دور فرمائے، آپ کے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے گناہ معاف فرمائے، اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔